بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وجعلنا فی الارض رواسی ان تمید بہم وجعلنا فیہا فجاجا سبلا لعلہم یہتدون وجعلنا السماء سقفا محفوظا وهم عن آیاتها معرضون۔ آمنت باللہ صدق اللہ مولانا العظیم۔ سورہ انبیاء کی آیت نمبر 31 اور 32 دو آیات مبارکہ کی تلاوت کی گئی۔ ان آیات مبارکہ میں اللہ رب العالمین کی شان و قدرت کو بیان کیا جا رہا ہے، جس طرح کہ کل بیان کیا تھا کہ اللہ وہ ہے جس نے زمین و آسمان کو پیدا فرمایا اور وہ آپس میں ملے ہوئے تھے، انہیں جدا کیا اور پھر اس میں پانی کو پیدا فرمایا اور اس پانی سے ساری کائنات کے جتنے ذی روح چیزیں ہیں، انسان، چرند پرند، نباتات، ساری کی ساری کی زندگی اللہ نے پانی میں رکھ دی۔ اور یہ پانی پیدا کرنے والا کون ہے؟ صرف اللہ وحدہ لا شریک۔ فَمَن يَأْتِيكُم بِمَاءٍ مَّعِينٍ۔ اللہ نے ارشاد فرمایا اگر وہ پانی کو زمین کی تہ میں لے جائے، نیچے لے جائے، تو کون ہے جو اس پانی کو باہر لا سکے؟ تو یہ صرف اللہ کی ذات ہے جس نے ہر انسان، ہر حیوان اور ہر مخلوق کی ضرورت کو پورا فرمایا۔ اور اب اس کی قدرتوں میں سے ایک اور قدرت کی طرف اشارہ کہ انسان سمجھے اور دیکھے کہ اللہ نے انسان کے لیے کیا کچھ بنایا ہے۔ فرمایا وَجَعَلْنَا فِي الْأَرْضِ رَوَاسِيَ أَن تَمِيدَ بِهِمْ، اور زمین میں ہم نے لنگر ڈالے کہ انہیں کے ذریعے وہ زمین ٹھہر جائے، کانپے نہ۔ وَجَعَلْنَا فِيهَا فِجَاجًا سُبُلًا لَعَلَّهُمْ يَهْتَدُونَ، اور ہم نے اس میں کشادہ راہ بنائی، راستے بنائے، لَعَلَّهُمْ يَهْتَدُونَ، تاکہ لوگ اپنے راہ پائیں۔ وَجَعَلْنَا السَّمَاءَ سَقْفًا مَحْفُوظًا، اور ہم نے آسمان کو محفوظ چھت بنا دیا۔ وَهُمْ عَنْ آیَاتِهَا مُعْرِضُونَ، اور اس کی آیتوں سے، اس کی نشانیوں سے لوگ اعراض کرتے ہیں۔ اب اس میں اللہ رب العالمین نے زمین کو پیدا کرنے کے دو فائدے بیان فرمائے۔ ایک تو یہ کہ زمین کو پانی کے اوپر پیدا کیا گیا، اور پانی کے اوپر جب زمین کو پیدا کیا گیا تو یہ ڈولتی تھی۔ جس طرح کشتی کو پانی کے اوپر چھوڑ دیا جائے یا تختے کو پانی کے اوپر چھوڑ دیا جائے تو وہ ڈولتا ہے، ہلتا ہے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس زمین کو ٹھہرانے کے لیے زمین کے چاروں طرف اللہ نے بڑے بڑے پہاڑوں کو پیدا فرما دیا۔ یہ پہاڑ زمین کے میخے ہیں جس کو اللہ نے گاڑ دیا ہے۔ اب ہمارے لیے بظاہر ہمیں تو یہ پہاڑ ہی نظر آتے ہیں، لیکن اللہ نے ان پہاڑوں کو زمین کی تہ تک، نیچے تک لے گیا اور زمین کو اللہ رب العالمین نے ٹھہرا دیا، ورنہ یہ ڈولتی تھی اس پانی کے اوپر۔ تو یہ پہاڑ بھی اللہ کی نعمت ہوئی ہے، اللہ کی رحمت ہوئے، لیکن انسان اس سے نہیں سمجھتا۔ اور دوسرا فائدہ زمین کا پیدا فرمایا، اللہ نے بیان فرمایا وَجَعَلْنَا فِيهَا فِجَاجًا، ہم نے اس میں مختلف قسم کے راستے رکھے۔ میدانی علاقوں میں بھی آپ دیکھیں، پہاڑوں میں، پہاڑی علاقے میں بھی چلے جائیں، وہاں بھی دور دراز کے علاقے ہوتے ہیں اور پہاڑوں کے اندر سے مختلف قسم کے راستے ہوتے ہیں۔ بندہ ایک جگہ سے دوسری جگہ جا سکتا ہے۔ میدانی علاقوں میں آپ دیکھیں ایک جگہ سے دوسری جگہ پہ جاتا ہے۔ اب سڑکیں پکی ہو گئیں تو یہ ایک علیحدہ بات ہے، لیکن جہاں سڑکیں کچی ہیں، جہاں سڑکیں نہیں بھی بنی ہوئی، وہاں بھی راستے ہیں۔ اور جب سے انسان ہیں تب سے اللہ نے راستے ان کے لیے بنائے ہوئے ہیں، یہ اپنے مقاصد کے لیے ایک سے دوسرے کے ساتھ رابطے کرتے ہیں اور ایک سے دوسری جگہ پہ جاتے ہیں۔ تو اللہ نے زمین کے اوپر انسان کے لیے راستے بھی بنا دیے، اور زمین کے اوپر اللہ رب العالمین نے انسان کی جتنی ضرورتیں تھیں سب کو پورا فرما دیا۔ اور اس کے ساتھ اللہ نے ارشاد فرمایا اب زمین کی میں اس کی قدرتوں کو دیکھنے کے بعد اب آسمان کی طرف نگاہ کرو۔ فرمایا وَجَعَلْنَا السَّمَاءَ سَقْفًا مَحْفُوظًا، ہم نے آسمان کو محفوظ چھت بنا دیا کہ ہم جتنے بڑے سے بڑا انجینئر ہو، اچھا کام کر لے، اور اس کے باوجود کچھ اس میں نقص رہ جاتا ہے۔ آپ آئے روز اخبارات پہ پڑھتے ہیں جناب فلاں چھت بنائی گئی تھی، ایئرپورٹ کی چھت جناب وہ اب ٹپک رہی ہے، یہ بھی سال نہیں گزرا اس میں ٹپکنا شروع ہو گئے ہیں، اور اس کے اوپر سے جو سفیدی ہے وہ اترنی شروع ہو گئی، رنگ و روغن اس کا اتر گیا۔ اللہ نے جب سے آسمان بنایا اور جب تک یہ رہے گا، نہ اس کا رنگ و روغن تبدیل ہوا اور نہ ہی اس کے اندر کوئی نقص آیا۔ فَارْجِعِ الْبَصَرَ كَرَّتَيْنِ، اللہ نے قرآن میں ارشاد فرمایا بار بار دیکھو، تم بار بار اسے دیکھو، اور ثُمَّ ارْجِعِ الْبَصَرَ كَرَّتَيْنِ، تمہاری نگاہیں واپس پلٹ آئیں گی، اس میں کوئی نقص نہیں نکال سکو گے۔
اور پھر اللہ تبارک و تعالیٰ نے بغیر کسی ستون کے، بغیر کسی رسے کے اسے سنبھالا ہوا ہے، کھڑا کیا ہوا ہے۔ دنیا کا کوئی انجینئر کوئی ہے ایسا کہ کوئی چھت بنا دے جس کے نیچے ستون کوئی نہ ہو اور جس کے اوپر کسی رسے سے باندھا نہ گیا ہو اور چھت ہو؟ یہ اللہ کی قدرت ہے کہ اللہ رب العالمین نے آسمان کو انسان کے لیے چھت بنایا اور بغیر ستون کے اور بغیر رسوں کے اسے سنبھالا ہوا ہے۔ وَهُمْ عَنْ آيَاتِهَا مُعْرِضُونَ، شاہ فرمایا اس کی نشانیوں سے لوگ پھر بھی اعراض کرتے ہیں۔ دیکھیں تو صحیح کتنا بڑا آسمان ہے جو انسان کے لیے اللہ نے بنا دیا ہے، کتنی بڑی زمین ہے جو اللہ نے انسان کے لیے بچھا دی ہے اور اس کے اندر انسانوں کے لیے فائدے پیدا کر دیے۔ پھر کتنا نادان انسان ہے، کسی زمین سے پتھر اٹھا کر اس کی مورتی بنا کے اس کے آگے اپنے سر کو جھکاتا ہے۔ اسی انسان کا یہی انسان کتنا نادان ہے کہ درخت کو کاٹ گئے، جو اس زمین سے نکلا ہوتا ہے اس سے مورتی بنا کے اس کے آگے سر جھکاتا ہے۔ اس رب کائنات کے آگے سر کیوں نہ جھکائے جس نے ساری کائنات کو پیدا کیا ہے، اور جو اس رب کے آگے سر جھکاتا ہے وہ غیروں کے آگے جھکنے سے اسے محفوظ فرما دیتا ہے۔ اللہ رب العالمین ہمیں وہ اپنی بارگاہ میں جھکنے کی توفیق نصیب فرمائے اور اسی پر استقامت نصیب فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔